السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز۔ آج میں اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جن کا نام آتے ہی قربانی، صبر، حق اور استقامت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف ایک تاریخی داستان ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہدایت، کردار اور حق پر ثابت قدم رہنے کا ایک عظیم سبق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کا بچپن، فضائل اور ان کے اخلاق، عبادات اور واقعہ کربلا تک کے تمام اہم واقعات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 4 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ تھے کہ والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نومولود کے کان میں اذان دی اور ان کا نام حسین رکھا۔ یہ نام اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور سینے سے لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کے اگر بچپن کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزاری۔ انہوں نے بچپن ہی سے سچائی اور دیانتداری، صبر اور عبادت کا درس سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کی شخصیت کو بے مثال بنا دیا تھا۔ وہ نہایت نرم مزاج، مہربان اور انتہائی بااخلاق شخص تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا دور مبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اہل بیت سے بے حد محبت اور احترام کا برتاؤ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین کا احترام کرتے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس دور میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ جب بعض شرپسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دفاع کے لیے اس وقت موجود رہے۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اس کے بعد ہمارے آخری خلفۂ راشد حضرت علی کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے مختلف مواقع پر حق کا ساتھ دیا اور اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ وہ بہادری، حکمت اور تقویٰ کا بہترین نمونہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور تقویٰ کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی عبادت گزار تھے۔ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور کثرت سے دعا مانگتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دور رہتے اور آخرت کی تیاری کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی سخاوت اور رحم دلی بہت مشہور تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ان کی عادت تھی۔ اگر کوئی سوالی دروازے پر آتا تو اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ حق گوئی اور جرأت بھی ان کی بے مثال تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ ظلم، ناانصافی اور باطل کے سامنے جھکنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی پوری زندگی حق اور انصاف کی حمایت میں گزری ہے۔ اس کے بعد جب یزید کی بیعت کا معاملہ پیش آیا سن 60 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا یزید حکمران بنا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مسلمان حکمران کو عدل، تقویٰ اور اسلامی اصولوں کا پابند ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے انہوں نے حالات پر غور کیا اور بیعت سے انکار کر دیا، گریز کیا۔ کوفہ والوں نے ان کے نام بہت سے خطوط لکھے، امام حسین کو بے شمار خطوط لکھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔
لیکن ابتدا میں تو لوگوں نے حمایت کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں جیسے حالات تبدیل ہوئے تو وہ لوگ بھی تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب کربلا کی طرف سفر کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں مختلف خبریں ملتی رہیں، لیکن انہوں نے حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار وہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو محاصرے میں لے لیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ شدید گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی تلقین کی۔ پیارے ویورز، میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے موضوع پر بھی 9-10 محرم کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب 10 محرم 61 ہجری کا دن آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، اور ان کے اہل بیت کے افراد نے بھی عظیم قربانیاں پیش کیں، اور آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یوں کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب بن گیا۔ میں نے آپ کو ان شارٹ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک، ان کی شہادت تک کے سارے واقعات بتائے ہیں۔ اگر آپ کو شارٹ ہسٹری دیکھنے کا شوق ہے، جاننے کا شوق ہے، تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ میری ساری ویڈیوز میں میں نے شارٹ انداز میں ہی بتایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، دین کی خاطر ہر قربانی دینی چاہیے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ ان کی قربانی آج بھی مسلمانوں کو صبر، استقامت اور حق کی راہ پر چلنے کا درس دیتی ہیں۔ ویورز، حضرت امام حسین کی جو سیرت میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت، حق اور دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ڈیئر ویورز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور ہمارے چینل اے این ڈیلی وائز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیا کریں، اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔